السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 to 75 کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آپ سب سے گزارش ہے، جیسے پہلے بھی میں نے اپنے پہلے کلاسز میں بھی میں نے ریمائنڈ کیا آپ کو کہ جو نئے ورڈز ہیں، یعنی جتنے ہم نے آیتیں ابھی تک کور کی ہیں، ان آیتوں کے جتنے بھی نئے ورڈز آ رہے ہیں آپ ان کو یاد کر لیں۔ جو ایون جو بھول گئے ہیں ان کو بھی کوشش کریں کہ آپ دوبارہ ان کو پڑھ کر ان کو جو ہے بائی ہارٹ کر کے، تاکہ آگے جو ہے آسانی ہو، کیونکہ بہت سارے ورڈ جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں شروع کے آیتوں میں، وہی بہت سارے ورڈ جو ہیں ریپیٹ ہوئیں گے، تو اسی لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی آگے جیسے جیسے جائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ آسانی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ابھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 71۔ قال اس نے کہا، قال اس نے کہا، انہو بے شک وہ، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، انہا کہ وہ، بقرتن یعنی ایک گائے، یہ ہاں جو ہے وہ گائے کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، انہا یعنی کہ وہ، بقرتن ایک گائے، جیسے سورہ بقرہ چل رہا ہے اسی کے نام پہ، ٹھیک ہے نا، بقرہ یعنی گائے، بقرتن ایک گائے، لا ذلول نہ سدھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، لا ذلول نہ سدھی ہوئی ہو، یعنی اس کو ٹرین کیا ہوا ہے کسی کام کے لیے، سدھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لا ذلول یعنی نہ سدھی ہوئی ہو، تثیر الارض یعنی تثیر یعنی جوتتی ہے، یعنی ہل جو چلاتے ہیں، یعنی اس کو اریگیشن کے لیے جو یوز ہوتا ہے فارم میں یا ایگریکلچر پرپز کے لیے، تثیر یعنی جوتتی ہو، الارض زمین یعنی جو کسان جو یوز کرتے ہیں، یہ زمین جو جوتی ہے نا، تو اس کے لیے فارمنگ کے لیے جو ہے، ولا تسقی ولا اور نہ، ولا اور نہ تسقی پانی دیتی، یعنی پانی کا جو سسٹم ہوتا تھا پرانا گائے کے تھرو ہوتا تھا، آپ دیکھے ہوں گے گاؤں میں آج بھی ہوتا ہے یوز اس کو، کہ گائے گھومتی ہے تو وہ پانی جو ہے نا کنویں سے پانی باہر آتا ہے، یعنی ایک سسٹم بنا ہوتا ہے کہ وہ گائے اس کو پل کرتی رہتی ہے تو پانی باہر نکلتا ہے، یعنی تسقی یعنی پانی دیتی ہو، الحرث یعنی کھیتی کو، الحرث کھیتی، ٹھیک ہے، مسلمتن یعنی بے عیب، مسلمتن سالم ہے، یعنی کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے، یعنی there is no any kind of کوئی اس کے اندر خامی نہیں ہے، کوئی بھی عیب نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، بے مسلمتن بے عیب، لا شی لا یعنی نہیں، شیعتا کوئی داغ یعنی کوئی داغ دھبے بھی نہیں، یعنی اس کے باڈی پہ کوئی داغ دھبے نہیں ہے، شیعتا یعنی کوئی داغ، فیہا اس میں، فیہا اس میں، قالو وہ بولے، قالو وہ بولے، الآن یعنی الآن اب، الان اب، الان مطلب کیا ہے، اب، الان اب، جئتا تم لائے، جئتا تم لائے، بالحق یعنی ٹھیک بات، یعنی ان کو ابھی سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے، بالحق یعنی ٹھیک بات، فذبحوها پر پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، فذبح یعنی کہ ذبح، اردو ورڈ سیم آ رہا ہے ذبح، ٹھیک ہے، پھر آگے یہاں پر ہاں اس کو یعنی گائے کی طرف، فذبحوها یعنی پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادو اور وہ لگتے نہ تھے، وما کادو وا اور کے لیے ما نہ اور کادو لگتے، ٹھیک ہے، وما کادو اور وہ لگتے نہ تھے، یفعلون وہ کریں یعنی وہ کرنے والے نہیں، یعنی یفعلون جو ان کو جو حکم دیا تھا وہ یفعلون وہ کریں۔ تو یہ آیت اگر دیکھیں گے ہم، جو اس سے پہلے بھی جو گزری ہیں 2-3 آیتیں ہیں جس کے اندر جو ان کے جو سوالات چل رہے ہیں، یعنی ان کو اللہ نے بولا کہ گائے قربان کرو، لیکن اس کے بعد میں جو ہم نے دیکھیں اس کے پہلے بھی آیتیں ہم نے پڑھی، تو کتنے ان کے جو سوال ہیں، یعنی ایسے جو سوال ہے اسلام میں بھی جو ہے جہاں پر ضروری نہیں ہے تو وہاں پر سوال، یعنی ایسے ہی سوال کرنے کے لیے سوال، بیکار کے سوال جو کرنا وہ بھی منع ہے، یعنی ٹھیک ہے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی نالج حاصل کرنے کے لیے بول رہا ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جیسے یہاں پر کہ گائے کیسی ہو، گائے میں یہ ہے کلر کیا ہو اس کا، کیسی لگتی ہو، کتنے سوال دیکھیں، یہ آگے پیچھے یعنی کتنے مرتبہ موسیٰ علیہ السلام یعنی وہ واپس جا رہے ہیں اللہ سے پوچھ رہے ہیں، پھر واپس جواب آ رہا ہے، پھر وہ سوال کر رہے ہیں، ویسے جیسے لاسٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آیت میں ایک ایسا آ گیا کہ وہ کرنے والے نہیں تھے، تو دوبارہ ایک بار اس آیت کو دیکھتے ہیں، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، یعنی قال وہ بے شک اس نے کہا کہ بے شک وہ کیا ہے، وہ یقول وہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں، یعنی انہا کہ وہ بقرۃ ایک گائے ہے، لا ذلول یعنی نہ سدھی ہوئی ہے، یعنی کسی کام کے لیے اس کو ٹرین کیا نہ ہو، تثیر الارض اور نہ ہی وہ
یعنی وہ جوتتی ہو، یعنی جو ہل چلاتے ہیں گائے کو، جو باندھ کے گائے چرے، یعنی وہ یعنی جوتتی بھی نہ ہو زمین کو، ولا تسقل الحرث جیسے، اور نہ ہی پانی دیتی ہو کھیتی کو، حرث یعنی کھیتی، اور مسلمۃ یعنی بے عیب ہو، لا شیئتا نہ کوئی داغ دھبے ہو فیہا اس میں، قالوا لا نجئتا یعنی اتنے سارے جو اس کے پہلے کی آیتوں کے جو ہیں سارے جواب آنے کے بعد کہ اب تم لائے ہو سچ بات یعنی ٹھیک بات، فذبحوها یعنی اپس انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما كادوا يفعلون اور نہیں لگتا تھا کہ وہ اس کو ذبح کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا سوالات جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور یعنی ایک طریقے سے جو ہم پہلے بھی دیکھیں گے کہ بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا، اب گائے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو شاید اللہ عالم یعنی اس میں بھی جو ہے اتنے سارے سوالات، اور اس کے بعد کہیں جا کے وہ ذبح کیے ہیں۔ تو اللہ بس ہمیں بھی جو ہے صحیح علم دے، اور جو بیکار کے جو سوالات ہیں دین کے اندر یا قرآن کے اندر اس سے کرنے سے ہم بھی جو ہے روکیں، لیکن ہاں جو حق بات ہے یعنی کوئی نالج کے لیے کچھ پوچھ رہا ہے، غور و فکر ضروری ہے۔ اللہ خود دعوت دیتا ہے کہ لیدبروا آیاتہ کہ اس کے آیتوں پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، لیکن بیکار میں صرف اس لیے سوال کرنا ہے کہ میں الجھانے کے لیے، کسی کو کنفیوز کرنے کے، وہ وہاں آ کے غلط ہو جاتا ہے چیز۔ ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ اور جب قتل تم نے قتل کیا، قتل تم نے قتل، دیکھیں اردو ورڈ سیم ہے یہاں پر آپ کے لیے، قتل تم نے قتل کیا، نفسن ایک آدمی یعنی ایک جان کو، نفسن ایک آدمی، فَدَّعْرَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے، یعنی فَدَّعْرَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا اس میں یعنی اس قتل جو ہوا ہے کہ کس نے قتل کیا، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ، مخرجم یعنی ظاہر کرنے والا یعنی نکالنے والا ہے، خرجا سے مخرجن یعنی ظاہر کرنے والا ہے، ما جو کنتم تم تھے، تکتمون یعنی کتما یعنی چھپانا، تکتمون تم چھپاتے تھے، تکتمون تم چھپاتے تھے۔ تو یہاں پر نیکسٹ آیت کیا گیا، وَإِذْ اور جب قتل تم نفسن پھر تم نے کسی نے ایک گروپ اس میں سے جو قتل تم یعنی قتل کیا تم نے ایک آدمی کو، فَدَّعْرَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے آپس میں، فیہا اس میں، واللہ مخرجم اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے، یعنی جو بھید یعنی جو چھپا ہوا راز ہے اس کو ظاہر کرنے والا، ما کنتم جو تم تھے تک تم چھپاتے تھے۔ تو اللہ یہاں جب انہوں نے بنی اسرائیل کے جو ہے ایک شخص کو انہوں نے قتل کر دیا، پھر آپس میں جھگڑنے لگ گئے کہ کس نے قتل کیا، کیا ہو جو بھی ریزن پہ، تو جھگڑنے لگے آپس میں، تو پھر اللہ کیا کیا، اللہ اور اللہ جو ہے کیونکہ رسول تھے وہاں پر تو سچائی باہر نکلنی تھی، تو وہ یعنی اس کو ظاہر ہونے والا تھا سچ کہ کس نے قتل کیا، تو اس سبب میں جو ہے یعنی اللہ جب رسول ہیں تو یہ چیزیں جو ہے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ آج بھی اگر ہم یعنی ڈائریکٹیوز ہیں یہ ہیں جیسے بھی ہم نکالتے ہیں، لیکن اس وقت جب حضور یعنی جب وہاں پر رسول تھے موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کے سامنے ہوا ہے تو ظاہر ہونا ہی تھا کہ کس نے کیا ہے۔ تو یہ ایسے ہی کہ اللہ جو ہے یہاں پر بتا رہا ہے کہ جو تم جھگڑتے ہو، اللہ جو ہے اس کے بھید کو یعنی اس کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے، کہ ضرور رسول تو تھے لیکن ایسے بھی جو ہے اللہ جب چاہتا ہے کسی بھی چیز کو وہ ظاہر کر رہے ہیں، یعنی جتنے بھی راز ہیں جو یہ کرنے ہیں فاش کرنے والے یعنی اس کو اوپن کرنے والے ہیں، وہ یعنی کھلے عام ہوگا، آج تو چھپا لیا لیکن کل تو نہیں چھپا سکتے وہ چیز کو، اور یہاں بچ بھی گئے تو آخرت میں تو باہر نکلنا ہی ہر ایک کا۔ تو یہ بھی یہاں پر ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ اس میں ہم کے چھپائے نہیں، جو بھی ہم دیکھیں اس کو بتائیں۔ نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، اعلیٰ ٹیبل دیکھ لیں اب اس کو اور آپ کو کلیئر ہو جائے گا، اضربوہ اسے مارو، ضربا ٹیبل کیا ہے، اضربوہ اسے مارو، ببعدہا اس کا ٹکڑا، ببعدہا یعنی ہا کس کی طرف ہے، گائے کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ببعدہا یعنی اس کا ایک ٹکڑا، یعنی جو گائے انہوں نے ذبح کیا اس کا ایک ٹکڑا، ایک پیس جو ہے، ایک اس کا پیس لیو یعنی ببعدہا اس کا ایک ٹکڑا، کذالک اسی طرح، اس طرح، کذالک اسی طرح، یعنی دیکھیں کذالک آتا ہے کوئی اسپیشل ایک بات اللہ یہاں پر کہنا چاہتا ہے، تو زیادہ تر کذالک اس طرح وہاں یوز ہوتا ہے، یعنی کذالک اسی طرح یا اس طرح، یحیی زندہ کرتا ہے، یحیی زندہ کرتا ہے، اللہ الموتا مردے کو، الموتا مردے کو، ویریکم اور تمہیں دکھاتا ہے، ویریکم دیکھیں یہ بھی ٹیبل گزر چکا ہے، یریکم آپ اس پہ بھی جائیں، آپ تھوڑا دیکھیں اور اگر ڈاؤٹ ہے تو اس پہ، ویریکم اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ اس کی آیتیں، اس کی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون غور کرو، غور و فکر کرو، عقل لگاؤ، عقل دیکھیں عین قاف لام ہے یہاں پر عقل، ایسے تم عقل لگاؤ یا تم غور کرو۔ تو یہ آیت نمبر 73
3 थी जो हमने पढ़ रहे थे। फकुलना द्रिबूहा बिबादिहा, बस हमने कहा मारो एक टुकड़ा उसका, यानी गाय का टुकड़ा लेके, जो मकतूल जो मर गया था उस पर, इंसान पर, वो गाय का टुकड़ा लेके मारो और वो जिंदा हो जाएगा और वो बता देगा कि किसने उसका कत्ल किया है। यानी अल्लाह ऐसे भी जो है, यानी ये तो अल्लाह की मर्जी, ये उस टाइम रसूल के लिए एक, उनके लिए मौजूदा था कि एक मरा हुआ आदमी था, अब उन्होंने गाय का फकुल नदरिबूहु बिबादिहा, यानी लो एक उसका एक टुकड़ा और उसको मारो, यानी उसका जो मरा हुआ है वो आदमी पे मारो। कज़ालिका युहिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह जो है जिंदा करता है मुर्दे को। यानी अल्लाह यहाँ पर अपनी कैसे वो जिंदा करेगा, ये भी डाउट है मुशरिकों के लिए, या जो ना दीन पे नहीं रहते उनके डाउट है कि कैसे करके जिंदा करेगा। जो मर गए, बोसा हो गए, मिट्टी में मिल गए, सब कुछ हड्डियां पूरी ये हो गई, तो कैसे जिंदा हो गए, एक सवाल होता है ये। तो उनके जवाब ये भी है कि मरे हुए को पैदा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान, जैसे उसने पहली मर्तबा पैदा किया ऐसे दोबारा भी पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर भी आ रहा है कज़ालिका युहिल्लाहुल मौता, यानी इसी तरह वो अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। युरीकुम व युरीकुम, और तुम्हें दिखाता है और दिखा रहा है, आयाती ही उसकी आयतें, यानी उसकी निशानियां, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम क्या करो, गौर करो और उसमें अकल लगाओ अपने कि क्या है रब अपना, पहचानो उसे कि पैदा करने वाला वही है पहली मर्तबा और दोबारा वही हमें इंशाअल्लाह पैदा करेगा। तो ये हमारे लिए इसके अंदर लेसन है, हमें इसको सीखना चाहिए कि वही है जो पैदा करने वाला, मारने वाला, और फिर दोबारा वही जिंदा करेगा, तो सिर्फ वही इबादत के काबिल है। ये हमारे लिए एक लेसन है कि किसी और के पीछे नहीं भागना है, चाहे वो कितना ही बड़ा हस्ती हो, कितना ही इल्म वाला जो भी है, जो हमें, जो हमारी इबादत, जो वहदानियत अल्लाह की, वो जो खालिस करके ये, यानी तौहीद पे रहना हमें हमेशा, कि हमारा कहीं गलती से हम जो है चूक कर किसी और के पीछे ना लग जाएं, यानी शिर्क ना कर बैठे हम किसी के अल्लाह के साथ में जो है, तो ये हमें बचना चाहिए। तो जैसे अल्लाह यहाँ पर फरमा रहा है कि उसको जिंदा किया अल्लाह ने, अल्लाह चाहा तो वो जिंदा खड़ा हो गया, वो टुकड़े को मारा और जिंदा खड़ा हो गया। तो ये हमारे लिए निशानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आयत पे चलते हैं 74। तुम्मा क़सत कुलूबुकुम, तुम्मा फिर असद सख्त हो गए, असद सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, कुलूब कुल्ब कल्ब, देखें काफ लाम बा, कल्ब यानी दिल, कुलूबुकुम यानी प्लूरल है, कुलूब कुम तुम्हारे, तुम्हारे दिल, कुलूबुकुम तुम्हारा दिल, मिम बादी इसके बाद, ज़ालिका ये, फहिया ज़ालिका इस, फहिया सो वो, फहिया सो वो, कल हिजारती यानी पत्थर जैसे, कल का जो है यहाँ पर कल जैसे हो गया, का जो है जैसे, हिजारा यानी हजर यानी पत्थर, ठीक है ना। हजर अस्वद सुना होगा आपने जो मक्के में लगाया, हजर वही पत्थर को बोलते हैं, कल हिजारती पत्थर जैसे, औ या अशद्दो उससे ज्यादा, यानी सुपरलेटिव है, उससे ज्यादा, यानी उससे ज्यादा भी सख्त, कस्वतुन सख्त, कस्वतुन यानी सख्त, ठीक है। व इन्ना और बेशक, व इन्ना और बेशक, मिन से, अल हिजारती यानी पत्थर, अल हिजारती पत्थर, लमा अलबत्ता, लमा अलबत्ता, यतफज्जरू यानी फूट निकलती है, यानी यतफज्जरू फूट निकलती है, मिन्हु उससे, अनहार यानी नहरें, मिन्हु उससे, अनहारो यानी नहरें, नहर उर्दू वर्ड भी सेम यहाँ पर है, अनहारो नहरें। वाइन्ना और बेशक, वाइन्ना और बेशक, मिन्हा उससे, लमा अलबत्ता जो, यानी यशक्कू यानी फट जाते हैं, यशक्कू यानी फट जाते हैं, फयखरुजू तो निकलता है, फयखरुजू निकलता है, खराजा टेबल गुजर चुका है, फयखरुजू तो निकलता है, मिन्हु उससे, अलमा पानी, वाइन्ना और बेशक, वाइन्ना और बेशक, मिन्हा उससे, लमा और अलबत्ता, यानी यहबितु यानी गिरता है, यानी गिरता है, यहबितु अलबत्ता गिरता है, मिन से, दा खश्यती, खशियती डर, खशियती खशा यानी खशा, टेबल इसका भी गुजर चुका है, खशियती यानी डर, अल्लाह ही अल्लाह का, अल्लाह ही अल्लाह का, व और मल्लाहु यानी माँ नहीं, अल्लाह अल्लाह, माँ नहीं, अल्लाह अल्लाह, बेगाफिलिन यानी बेखबर है या गाफिल है, ठीक है, दोनों आप देख सकते हैं मीनिंग इसके, बेगाफिलिन यानी बेखबर या गाफिल, अम्मा उससे जो, अम्मा उससे जो, तामलून तुम करते हो या तुम अमल करते हो या तुम काम जो करते हो, तामलून। तो दोबारा देखते हैं इस आयत को, सुम्मा क़सत कुलूबुकुम यानी फिर, यानी सख्त हो गए तुम्हारे दिल, मिन बाद ज़ालिका इसके बाद, फहिया कल हिजारतु यानी जैसे के गोया के जैसे वो पत्थर हो, या औ अशद्दु क़स्वतुन या उससे भी ज्यादा सख्त, व इन्ना मिनल हिजारती और बेशक पत्थरों में से, लमा यतफज्जरु मिनहल अनहार यानी फूट निकलते हैं उससे नहरें,
وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یعنی اور بے شک ان میں سے جو ہے پھٹ جاتے ہیں اور تو ان سے نکلتا ہے پانی، یعنی پتھروں کی بات ہوا. إِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ بے شک کہ یعنی وہ گر پڑتے ہیں، گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، یعنی گرتا ہے وہ پتھر جو ہیں یا پہاڑ ہیں، گر جاتے ہیں پتھر اللہ کے ڈر سے، خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے غافل یا بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. یعنی ہمارے لیے دیکھیں کتنے اگزامپل یہاں پر آ رہے ہیں کہ اللہ کیسے ہیں بتا رہا ہے کہ ہمارے یعنی جو ان کے دل ہیں، یہاں پر تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دل یعنی سخت ہو گئے. اس کے بعد یعنی اتنے سارے اللہ نے ان کے لیے وہ رسول تھے، ان کے معجزے تھے، ساری کتاب آ گئے ان کے پاس، تو 10 کمانڈمنٹس یا جو ان کے پاس پہلے سے بھی کتاب تھی، سارے یہ سب آنے کے باوجود پھر ان کے دل جو ہے سخت ہو گئے، گویا کہ جیسے پتھر ہوں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یعنی پتھر سے بھی، کیونکہ اللہ یہاں پر اگزامپل ہے کہ وہ اس میں سے جو ہے نہریں پھٹ جاتی ہیں، پانی نکل جاتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں اور پھٹ اس میں سے جو ہے پانی نکلتے ہیں، یعنی پھٹ پڑتا ہے. اور ایسے ہی ڈر سے یعنی اس کے اللہ کے ڈر سے پتھر گر جاتے ہیں. یعنی کہ ہمارے لیے اس کے اندر بہت سارے اگزامپلس ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے بہت سیکھ ہے. اگر آیت پہ بات کریں گے تو بہت زیادہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کتنے لیسنس ہیں کہ ایک پتھر ہے تو وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تو انسان کیا اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ جو اس کو اللہ نے، ہمیں تو نہیں لگ رہا ہے کہ وہ بات کر سک رہا ہے یا لیونگ کریچر ہے، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ سم تھنگ اٹ از دیئر، اسٹیبل، اٹ از ایک جگہ رکا ہوا ہے، کہیں پر پھنسا ہوا ہے وہ. لیکن دیکھیں اگر ہم اس کو دیکھیں گے یہاں پر، وہ بھی ڈرتا ہے، یعنی وہ بھی پھٹ جاتا ہے، وہ بھی گر جاتا ہے، اس میں سے پانی بھی نکل جاتے ہیں، یعنی وہ انسان سے بھی جو ہے زیادہ ڈرتا ہے اللہ سے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے ایسے انسان ہو کہ اگر یہ تو بنی اسرائیل کے لیے، لیکن آج ہم اگر دیکھ لیں ایسے انسان جو ڈرتے نہیں اللہ سے، کہ اس کی نماز ہو یا اس کو بولا کہ آپ ہدایت پالو، سیدھے راستے پہ چلو، اللہ کے راستے پہ چلو، تو وہ راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ ڈھونڈتا ہے اور کسی اور کے پیچھے بھاگتا ہے انسان. کیا ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ جب ایک پتھر ڈر رہا ہے اور وہ گر رہا ہے، وہ پھٹ پڑ رہا ہے ڈر سے اللہ کے، تو ہمیں کتنا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کتاب آ گئی، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے رسول کی سنت ہے ہمارے پاس، ہمارے رسول کی جو ہے ان کی پوری زندگی ہمارے پاس ہے، یعنی سیرت ہے. اس کے باوجود ہمارا کیا حل ہے آج؟ ہم دین سے بہت دور ہیں، یعنی اللہ کو ڈرنا، اللہ کے لیے ایک وحدانیت کے لیے اور توحید کے کتنے دور کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو اور سمجھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، یعنی اس کو عمل کرنے لگ جائیں، ہماری نمازوں کو صحیح کر لیں، خضوع لے کے آئیں، سمجھ کر قرآن پڑھیں تاکہ ہم جو ہے اس سے ہدایت پالیں. اور قرآن کو جو ہے ہمیں عمل میں لے کے آنا مین ہے. یہ کتاب جو ہے عملی کتاب ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ یہ کتاب جو ہے پڑھنا تو ہے، اس کو رٹنا ہے، لیکن کیسے رٹیں گے، کیسے پڑھیں گے، اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، تاکہ کیونکہ یہ عملی کتاب ہے، یہ کوئی ایسے رکھ کر یعنی پڑھنے کے لیے یا کچھ نیکیاں سے، نیکیاں تو ہے بے شک پڑھنے سے، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ پڑھنا تو ہے، ساتھ میں اس کے عمل کرنا، یہ ہمارا مین مقصد رہے گا. انشاءاللہ چلیں لاسٹ آیت کو چلتے ہیں ہم لوگ 75. افتتمعون، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، افتتمعون طمعا، یعنی تم امید رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو یعنی امید رکھنا ہے، یعنی تم اس کے اوپر کوئی چیز کے لیے، افتتمعون کیا تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، ان کہ یؤمنو مان لیں گے، یؤمنو مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، وقد کانا اور تھا، وقد کانا اور تھا، فریقن ایک فریق، فریقن ایک فریق، منہم ان میں سے یسمعون وہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وَيَسْمَعُونَ سَمِعَا ٹیبل گزر چکا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں. یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ، اللہ کا کلام، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، حرفو کیا ہوتا ہے؟ بدل ڈالنا، یحرفونہ اس کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد بعد اس کے بعد، ما عقلوہا جو انہیں سمجھ لیا، جو انہوں نے سمجھ لیا، ما عقلوہ یعنی جو انہوں نے سمجھ لیا، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں، یعلمون اور وہ جانتے ہیں. افتتمعون کیا تم امید رکھتے یعنی توقع رکھتے ہو تم، یعنی بھروسہ رکھتے ہو، ان کے یؤمنو مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کانا اور تھا، فریقن ایک فریق یعنی ایک گروہ، ان کا ایک گروپ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کو، ثم یحرفون پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد اس کے بعد کے، ما عقلوہا جو انہوں نے سمجھ لیا یا انہوں نے جو جان لیا، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں. یعنی آپ بات سنی، ایک تھی بات اللہ نے ایسی فرمائی ہے، بات کو سمجھ لیا، لیکن کیا ہے یہ گروپ ایسا تھا اتنا خطرناک
کہ وہ بات کو بدل جاتا تھا. اور تمنا کیا اب یہ یہاں پر ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ تمہیں مان لیں گے؟ ایک سوال آ گیا یہاں پر, اللہ کر رہا ہے کہ ان میں سے ایسا بھی گروپ ہے کہ وہ اللہ کی کلام کو سننے کے بعد اور اس کو بدل ڈالتے ہیں, یعنی اس کو جو ہے یعنی جو انہوں نے سمجھا تھا اس بات کو ہی وہ بدل ڈالتے ہیں, یعنی تھا اس کا ایک میننگ, اس کو کچھ اور کر دیا. جیسے کہ قرآن ہے, قرآن آیا اس کے لیے کہ ہم اسے پڑھیں, سمجھیں, اس پہ عمل کریں اور ان کو اس کو دوسروں تک پہنچائیں, اس کو عام کریں, کھلی کتاب ہونی چاہیے. نہیں, لیکن کیا ہو گیا, اس کو بدل دیا, اس کو بدل دیا پوری طریقے سے. یعرفونہ ہو, وہ بدل ڈالتے ہیں, نہیں بدل دیا پوری طریقے سے. اس کو اٹھا کے صندوق میں بند کر کے اوپر رکھنا ہے, پیر نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہاں نہیں رکھنا ہے, وہاں نہیں رکھنا ہے, سارے رول سارے ریگولیشن باؤنڈریز ڈال کے اس کو ایک جگہ باندھ کر رکھ دیا اوپر. اور کیا ہو گیا آج دیکھیں ہماری حالت کیا ہوئی, اسی وجہ سے ہوئی. یہ کتاب ہونی چاہیے اور ہمارے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے, ہر چیز کے ہمیں ریفر کرنا چاہیے, ہر چیز کو اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. منیبینا, اسی کی طرف ہمیں جانا ہے, رجوع کرنے والا ایسے والے بننا چاہیے کہ ہمارا کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی پریشانی ہے تو ہم قرآن کی طرف رجوع کریں. وہ کب کریں گے؟ جب ہمیں اس میں سمجھیں گے, جب اس کو ہم جانیں گے کہ قرآن کیا ہے یہ نور, یہ کیسے ہم اپنے آپ کو منور کر سکتے ہیں, کیسے ہم اپنے دلوں کو, اپنی آنکھوں کو, اپنے آپ کو کیسے روشن کریں. یہ جب ہم اس کو پڑھیں گے, یعنی جیسے ابھی یحرفون نہ ہو جیسے یہاں پر, تو وہاں پر اس وقت کی بات ہو رہی ہے, یہودیوں کی بات ہو رہی ہے, نصرانیوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن آج ہم آگ ڈالیں اپنے آپ پر, یحرفون نہ ہو, یہی کام ہو گیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے بدل دیا ہے سب کچھ. اللہ نے دیا ہدایت کے لیے کتاب, وہ ہدایت کی کتاب کیا ہوگی, رٹنے کے لیے بنا لیا اور اس کو بس بند کر کے رکھ دیے کہ ہفتے میں ایک بار کھولیے یا سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار شادی کے ٹائم میں یا کہیں اور, اس کو یوز کرنے کے لیے بنا لیے. کتاب تھی عملی کتاب کہ ہم اس کو ہر سیکنڈ پڑھیں, اس کو عمل کریں, لے کے چلے, عمل پیرا ہو جائے, ہر آیت پہ غور و فکر کیا جائے, اس پہ اسٹڈی کیا جائے, یہ تھی کتاب. چلے بات شاید آگے نکل رہے, تو یہ ہم دیکھ لیں کہ قرآن جو مین پرپس کیا تھا اللہ کا, کہ اس کو ہم ہدایت حاصل کرنا. تو جیسے ہی یہاں پر جو بدل گئے ہیں, ایسے ہی ہماری بھی, مجھے لگ رہا ہے کہ میری پرسنل یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بدل کر آج ایسا بنا دیا کہ قرآن کو کہ کوئی اس کو پڑھتا ہے تو صرف رٹنے کے لیے یا ایسی زبانی نیکیوں کے لیے پڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے, کوئی اس میں یہ نہیں ہے, پڑھنا تو چاہیے, لیکن اس کے ساتھ میں ہم تھوڑا سمجھ لیں گے, تھوڑا عمل کر لیں گے, تو انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ پڑھیں اور جو نئے ورڈز ہیں اس کو سیکھیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ چلیں اگلی کلاس میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.